کب ہوگی آقا یہ دوری، حسرت دید کب ہوگی پوری۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کسی انسان کی عمر لمبی بھی ہو جائے تو آخر اسے مرنا ہے۔ کوئی بالکل بیمار نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، پھر بھی اسے مرنا ہے۔ کسی کے پاس بہت پیسہ ہو اور وہ دنیا کے ہر ملک کے اعلیٰ ڈاکٹروں سے علاج کرا سکتا ہو، پھر بھی اسے مرنا ہے۔ کوئی کچے مکان میں رہتا ہو، پھر بھی اسے وقت پہ مرنا ہے۔ کوئی عالی شان بنگلے میں رہتا ہو، پھر بھی اسے ایک دن مرنا ہے۔ کوئی مرنا چاہتا ہو، اسے بھی مرنا ہے۔ کوئی مرنا نہ چاہتا ہو، اسے بھی مرنا ہے۔ کسی کے حالات مرنے کے مناسب ہوں تب بھی مرنا ہے، اور کسی کے بچے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور کوئی ان کا والی وارث بھی نہیں ہے، تو ایسے نہیں ہوگا کہ حضرت اسرائیل کو ترس آ جائے گا کہ بھئی ابھی تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی تو اس کی بیوی جوان ہے، اور ابھی شادی کو چند ماہ ہی تو ہوئے ہیں، چند سال ہی تو ہوئے ہیں، اب اس کو کیسے لے جائیں۔ اسے ترس نہیں آئے گا، مرنا اس کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، قرآن مجید میں اس عنوان کو بہت بیان کیا ہے۔ اس عنوان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت بیان کیا ہے، لیکن کم قسمتی سے ہمارے ہاں قرآن صرف بطور وظیفے کے پڑھا جانے لگ گیا، جنات کو بھگانے کے لیے پڑھا جانے لگ گیا، روزی میں برکت کے لیے پڑھا جانے لگ گیا، اور کسی کے دل کو مسخر کرنے کے لیے، کسی کو اپنے تابع کرنے کے لیے پڑھا جانے لگ گیا، قرضے اتروانے کے لیے، اپنی مشکلات کے آسان کرنے کے لیے قرآن کو پڑھا جانے لگ گیا۔ یہ قرآن کی حق تلفی، ناقدری اور قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے، جبکہ قرآن تو آیا ہی تھا ذہن سازی کے لیے۔ قرآن ذہن سازی کے لیے آیا ہے۔ قرآن ایک بیان ہے، جیسے ایک مقرر تقریر کر کے ذہن سازی کرتا ہے، ایک بیان کرنے والا بیان کر کے ذہن سازی کرتا ہے، کسی ٹاپک کو لے لیتا ہے، اس کے مطابق وہ ذہن سازی کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن ذہن سازی کرتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، قرآن راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن کی یہ والی حیثیت اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے پہ بتائی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ ذالک الکتاب کا مطلب ہے یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، اور یہ اتنی مستند ہے، اتنی مستند ہے، اتنی مستند ہے کہ اس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، مستند ہے۔ مقصود کیا ہے اس کتاب کے بھیجنے کا؟ ھدی للمتقین، جو آخرت بنانا چاہتے ہیں، جو آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو، اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ان کی ذہن سازی کے لیے آئی ہے، یہ ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے آئی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو سینکڑوں دفعہ بیان کیا ہے۔ دیکھو، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، سنبھل کے چلو، دھیان سے چلو، آنکھیں کھول کے چلو، ہوش میں رہو، بے ہوش مت رہو، مدہوش مت رہو، دنیا کے نشے میں گرفتار مت ہو، دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، دنیا کے پیسے سے، مال سے، اس کی دولت سے، اس کی چمک دمک سے
اس کی لش پش سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش سے چلو. یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہے. چاہے تم ترقی کر کر کے دنیا کے سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ، لیکن مرنا پڑے گا، اس لیے اس دن کے لیے کچھ کر لو. اور اس ٹاپک کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں ہزاروں آیتیں سب سے جو آخری آیت اتری ہے نا، سب سے آخری، اس کے بعد پھر قرآن نہیں آیا، سب سے آخری آیت پھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے. سب سے آخری آیت جو اتری ہے وہ یہ تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے پاس لے جایا جائے گا. جاؤ گے نہیں، جانا کون چاہتا ہے؟ جانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. تمہیں پکڑ کے لے جایا جائے گا، تم چیخو گے بھی تمہیں جانا پڑے گا، تم چلاؤ گے بھی تمہیں جانا پڑے گا، تمہاری بیویاں روئیں گی تمہیں جانا پڑے گا، تمہارے بچے چیخیں گے تمہیں جانا پڑے گا، تمہاری دکانیں اجڑیں گی پھر بھی جانا پڑے گا، تمہارے کاروبار اجڑ جائیں گے تمہیں پھر بھی جانا پڑے گا، تمہاری بنائی ہوئی کوٹھیاں سنسان ہو جائیں گی تمہیں پھر بھی جانا پڑے گا. ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے. کتنی خوفناک آیت ہے یہ، کتنا خوفناک لہجہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں. ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے لے جایا جائے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا بھر کے انسانوں، اس میں خطاب مسلمانوں کو بھی ہے کافروں کو بھی ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے. کیا کرو گے اس دن جس دن زمین ہلے گی، اور اتنی زیادہ ہلے گی کہ اس زمین پہ کچھ بھی نہیں بچے گا. اتنی زیادہ ہلے گی کہ یہاں کچھ بچے گا ہی نہیں. اور وہ دن اتنا خوفناک ہوگا. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھینک کر اپنی جان کی فکر کرنے لگ جائے گی. اتنا خوف. دودھ پلانے والی کبھی دودھ پیتے بچے سے غافل ہوتی ہے کیا؟ وہ اپنی جان دے دے گی لیکن اس پہ آنچ نہیں آنے دے گی. بہت پرانا واقعہ ہے، بنگلہ دیش میں سیلاب آیا اور گھر بہہ گئے، مسجدیں بہہ گئیں، شہر بہہ گئے. تو ایک جگہ ایک عورت چھت پہ چڑھ گئی، چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں تھا، بھاگ بھاگ کے چھت پہ چڑھ گئی. پانی کے ریلے مسلسل چلے آ رہے تھے. وہ پانی اتنا زوردار آیا کہ چھت تک بھی آ گیا. اب اس کی گود میں بچہ تھا، لیکن اتنے میں ریسکیو والے آ گئے، ہیلی کاپٹر والے، لوگوں کو نکالنے کے لیے. جب ریسکیو والوں نے رسی پھینکی تو اس عورت کے ہاتھ تو 2 ہی تھے نا، اب یا تو رسی پکڑے گی یا بچہ پکڑے گی، کیا کرے گی؟ چنانچہ اس نے اپنی چادر سے اپنے بچے کو اپنے سینے سے باندھ دیا اور پھر پکڑ لیا رسی کو. ہیلی کاپٹر نے اسے اٹھا لیا. ہیلی کاپٹر اسے اٹھا رہا تھا مگر وہ گرہ کھل گئی. وہ جو گرہ باندھی تھی نا،
وہ گرہ کھل گئی. اب کیا کرنا چاہیے؟ چلو بچہ تو گیا تو میں تو بچ جاؤں نا. نہیں، اس نے ایسے نہیں کیا. جو ہی گرہ کھلی اور بچہ گیا تو اس نے بھی چھلانگ مار دی. دودھ پلانے والیوں کو دودھ پیتوں سے اتنی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ڈرو اس دن سے جس دن خوف اتنا ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں خود اپنے ہاتھوں سے دودھ پیتے بچوں کو پھینک کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں گی، اور جن کے پیٹوں میں بچے ہوں گے وہ اتنی خوف زدہ ہوں گی کہ ان کے حمل گر جائیں گے. اور تو دیکھے گا یوم وتری الناس سکارا، اور تو دیکھے گا کہ لوگ ایسے جیسے نشے میں ہوں گے، ان کی آنکھیں بند ہوں گی، ادھر گر رہے ہوں گے ادھر گر رہے ہوں گے، جیسے چرسی ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں، ہیرونچی ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو دیکھے گا کہ ساری دنیا ایسے نشے میں ادھر ادھر گر رہی ہوگی، عقلیں اڑی ہوئی ہوں گی، اور انہوں نے کوئی نشاور چیز نہیں کھائی ہوگی پی ہوگی، بلکہ اللہ کے عذاب کی دہشت سے ان کا یہ حال ہو چکا ہوگا. یہ قرآن کا ایک ٹاپک ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اللہ تعالیٰ کا لہجہ دیکھیں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھ نہیں آتی تم کیسے بچو گے اس دن، جو دن اتنا خوفناک ہے. یوم یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا، جو دن اتنا خوفناک ہوگا کہ جس کے خوف اور دہشت کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تم اس دن کیسے بچو گے؟ تم کچھ نہیں کر رہے. جیسے باپ سمجھا سمجھا کے بیزار آتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا تم کیسے ایگزام دو گے، تم نے سارا سال برباد کیا ہے، نہ تم نے کلاسیں اٹینڈ کی ہیں، نہ تم نے ہوم ورک کیا ہے، نہ تم نے ٹیوشنیں لی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا تم کیسے ایگزام دو گے، تم کیسے پاس ہوگے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے بچو گے اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، جس دن کی دہشت سے آسمان بھی پھٹ جائے گا. آسمان بھی اس کی دہشت کو برداشت نہیں کر سکے گا. وہ آسمان جو لاکھوں سالوں سے جس پہ درار بھی نہیں آیا، وہ آسمان کے لاکھوں برس گزرنے کے بعد بھی اس پہ کہیں کوئی لکیر نہیں آئی، وہ آسمان کے جس کا لاکھوں برس گزر جانے کے بعد کلر نہیں اترا، وہ آسمان کے لاکھوں برس گزرنے کے بعد بھی جس میں کوئی جھول نہیں آیا. چھتوں میں جھول آ جاتا ہے، چھتوں کے سیمنٹ گر جاتے ہیں، سریے باہر آ جاتے ہیں، چھتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. یہ اللہ کی کیسی چھت ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کتنے بڑے بڑے 7 آسمان بنائے ہیں، اور اس میں سورج جیسا ایک چراغ رکھا ہے جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے. اتنے بڑے آسمان، لیکن قیامت کی دہشت سے، آخرت کی دہشت سے السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، یہ ہو کے رہنا ہے، تیرے رب نے طے کیا ہوا ہے. یہ قرآن کا
ایک اہم ترین ٹاپک ہے، اور قرآن اس کی ذہن سازی کرتا ہے، قرآن اس کو بار بار دہراتا ہے، اور اس کو بار بار القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة واصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة واصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ سارا یہی منظر کشی ہے، تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کرے تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ قیامت کیا ہوگی، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تم چھوٹی دنیا کے رہواسی ہو، تم چھوٹی دنیا کے رہنے والے باشندے ہو، اور تمہاری دنیا میں تم نے ایسے صدمے کبھی سوچے ہی نہیں جو صدمے اس دن پیش آئیں گے، وہ حادثے تم نے کبھی خواب میں ہی نہیں دیکھے جو حادثے اس دن پیش آئیں گے۔ جو آگ ہوگی اس آگ کا تم تصور نہیں کر سکتے، جو دہشت ہوگی اس دہشت کا تم تصور نہیں کر سکتے، جو خوف اور اس دن ہراس ہوگا اس کا تم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اور جو انعام رکھے ہیں ماننے والوں کے لیے وہ بھی ایسے ہیں کہ جس کا کسی دل پہ خیال نہیں گزرا، کسی کان نے وہ انعامات سنے بھی نہیں ہیں، کسی دل پہ اس کا خیال بھی نہیں گزرا، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں۔ یہ قرآن کا اہم ترین ٹاپک ہے، مگر آج ہمارا معاشرہ اس سے سرے سے ہی ناآشنا ہے۔ آج لوگ ڈرتے ہیں کس سے؟ غربت سے، ڈرتے ہیں بھتہ خوروں سے، ڈرتے ہیں بدماشوں سے، دہشت گردوں سے، ڈرتے ہیں پیسے والوں سے، ڈرتے ہیں وزیر اور وزراء سے، ڈرتے ہیں چودھریوں سے، وڈیروں سے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، قیامت سے نہیں ڈرتے، جہنم سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں یہاں کے حبس سے ڈرتے ہیں، اس لیے چوری کی ایسیاں چلاتے ہیں۔ یہاں کے حبس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ چوری کی ایسیاں بھی چل جاتی ہیں، لیکن قیامت کی گرمی سے نہیں ڈرتے، قبر کے حبس سے نہیں ڈرتے، قبر کے اندھیرے سے نہیں ڈرتے۔ بھائی آپ کے پاس اگر بجلی کا بل پلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تاریں کاٹ دو، ہاتھوں کے پنکھے لے لو، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ۔ حضور کے گھر میں کون سے کمکمے لگے ہوئے تھے؟ حضور کے گھر میں کون سے اے سی لگے ہوئے تھے؟ حضور کے گھر میں کون سے یو پی ایس اور سولر سسٹم لگا ہوا تھا؟ حضور نے بھی تو زندگی گزاری ہے، اور جس گھر میں گزاری ہے پتہ ہے وہ گھر کتنا تھا؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں سرکار نے اپنی زندگی بتائی ہے اس گھر کا ٹوٹل ناپ 15 فٹ لمبا، 15 فٹ چوڑا، 10 فٹ لمبا، 15 بائی 10۔ اور چھت سر کے قریب تھی، اور گنجائش اتنی تھی کہ 3 ہی قبریں بن سکتی تھیں، چوتھی قبر بھی نہیں بن سکتی۔ چارپائی تو کیا آئے گی، قبریں بھی صرف 3 ہی بن سکتی ہیں، چوتھی قبر بھی نہیں بن سکتی۔ گزر گئی نا زندگی حضور کی، گزر گئی نا، یہ گزر جاتی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہاں کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ساری زندگیاں حرام کاریاں کی، عیاشیاں کی، حرام طریقے سے پیسے کما کے بنگلے بنا لیے اور گاڑیاں خرید لیں، اور بچوں کو عیاشی کا سامان مہیا کر دیا، وہ بھی مر گئے۔ اور ریڑی پہ گنڈیریاں
رکھ کے بیچنے والے بھی مر گئے. ہاں ان کے بچوں کو عید پہ نئے کپڑے نہیں مل سکے, ان کے بچوں کو عید پہ نئے جوتے نہیں مل سکے, ان کے گھروں میں جمعے کو بریانیاں نہیں پکیں, ان کے گھروں میں ناشتے میں پائے اور چھولے نہیں آئے. انہوں نے گزارا کیا, لیکن زندگی ان کی بھی گزر گئی, ان کی بھی گزر گئی. وہ بھی مٹی میں چلے گئے, وہ بھی مٹی میں چلے گئے. جنہوں نے اچھا کیا وہ کامیاب ہو گئے, جنہوں نے برا کیا وہ ناکام ہو گئے. جنہوں نے برا کیا وہ ہزاروں سال بھگتیں گے, جنہوں نے اچھا کیا وہ کروڑوں سال اس کا انعام پاتے رہیں گے. بتائیے, جنہوں نے اچھا کیا اور یہاں کے رگڑے سہتے رہے, یہاں کی تکلیفیں سہتے رہے, لیکن حلال کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھا, انہوں نے اچھا سودا کیا برا سودا کیا؟ بتائیے.